حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 61 ہجری میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ماں ام عاصم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی پوتی تھیں۔ اس رشتے کی تاریخ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں یہ اعلان کرایا کہ کوئی دودھ میں پانی نہ ملائے۔ اسی زمانے میں ایک رات گشت پر تھے کہ ایک گھر میں سے آواز آئی کہ بیٹی صبح ہو رہی ہے، دودھ میں پانی ملا دے۔ بیٹی نے جواب دیا کہ اماں، آپ کو معلوم نہیں کہ امیر المومنین نے اس سے منع فرمایا ہے؟ ماں نے کہا کہ امیر المومنین اس وقت کہاں ہیں؟ ان کو کیا خبر؟ بیٹی نے جواب دیا، امیر المومنین کو خبر نہیں تو کیا، خدا تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس گھر کو نظر میں رکھ لیا اور اپنے بیٹے عاصم سے کہا کہ تم اس لڑکی سے شادی کر لو، مجھے امید ہے کہ اس سے ایسا جواں مرد پیدا ہوگا جو سارے عرب پر حکومت کرے گا۔ عاصم نے ان سے نکاح کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پیشن گوئی کے مطابق اس خاندان میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، جنہوں نے خلافت راشدہ کے طرز پر حکومت کی، یہاں تک کہ انہیں عمر ثانی کہا جانے لگا۔ خلفائے راشدین کے بعد جس خلیفہ کا نام بڑے ادب اور احترام سے لیا جاتا ہے وہ عمر ثانی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ 99 ہجری میں اس وقت خلیفہ بنے جب بنو امیہ کی حکومت خلافت راشدہ کے طرز سے بالکل ہٹ چکی تھی۔ تعصب اور قبائلی غرور عام ہو گیا تھا۔ نیک اعمال بجائے اجر و ثواب کے ناموری اور تعریف کے لیے کیے جانے لگے تھے۔ بیت المال خلیفہ کی ذاتی ملکیت اور خاندانی جاگیر بن گیا تھا۔ گانے سننے اور موسیقی کا رواج عام ہو گیا تھا۔ شخصی اور موروثی حکومت نے اصلاح اور تبدیلی کے دروازے بالکل بند کر دیے تھے۔ ایسے وقت میں اسلام کو غالب ہونے اور حالات کو بدل دینے کے لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت کو سنبھالا اور اپنی حکمت عملی سے عالم اسلام میں انقلاب برپا کر دیا اور قرآن اور حدیث کے مطابق ایسی بہترین خلافت کی کہ بہت سارے مسلمانوں کی زبان پر یہ جاری ہو گیا کہ خلفائے راشدین 5 ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلافت سنبھالنے کے بعد سچائی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، عدل اور انصاف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حیا اور پاک دامنی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور زہد اور تقوی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نمونہ بن گئے تھے۔ انہوں نے اپنی خلافت کو خلافت راشدہ کے طور پر سادہ اور سنت کے مطابق بنا دیا تھا۔ اپنی جاگیر بیت المال کو واپس کر دی، بیوی کا زیور بیت المال میں داخل کر دیا۔ انہوں نے ایسی سادہ زندگی گزاری جس کی مثال بادشاہوں میں تو کیا، فقیروں میں بھی ملنا مشکل ہے۔ لباس میں ایسی کمی کی کہ بعض اوقات کرتا سوکھنے کے انتظار میں جمعے میں دیر ہو جاتی تھی۔ ان کے گھر کا یہ حال ہو گیا تھا کہ ایک مرتبہ اپنی بچیوں سے ملنے گئے تو دیکھا جو بچی ان سے بات کرتی ہے وہ منہ پر ہاتھ رکھ لیتی ہے۔ وجہ معلوم کی تو پتہ چلا کہ ان بچیوں نے آج صرف دال اور پیاز کھائی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے اور فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تم اچھے اچھے کھانے کھاؤ اور تمہارا باپ جہنم میں جائے؟ یہ سن کر ان کی بچیاں بھی رونے لگیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں سب سے بڑی سلطنت کے مالک ہونے کے باوجود خود ان کے پاس ذاتی پیسہ اتنا نہ تھا کہ حج کر سکے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 2.5 سال حکومت کی۔ اس مختصر سی مدت میں سارے عالم اسلام کا نقشہ ہی بدل گیا۔ پورے ملک میں خوشحالی عام ہو گئی اور عدل و انصاف قائم ہو گیا۔ خوشحالی کا یہ عالم تھا کہ پورے ملک میں زکوٰۃ قبول کرنے والا ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا تھا اور مال واپس لے جانا پڑتا تھا۔ عدل اور انصاف کا یہ عالم تھا کہ اس کے اثرات انسانوں سے آگے بڑھ کر جانوروں تک پہنچ گئے تھے۔ ان کے زمانے میں بھیڑیے اور بکریاں ایک ساتھ چلا کرتے تھے اور کسی بھیڑیے کو یہ ہمت نہ ہوتی کہ کسی بکری کو نقصان پہنچا دے۔ موسیٰ ابن عیون کہتے ہیں کہ ایک روز میں بکریاں چرا رہا تھا کہ اچانک ایک بھیڑیے نے ایک بکری پر حملہ کر دیا۔ میں نے کہا کہ آج خلیفہ صالح عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ جب تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ واقعی اس روز عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے خلافت میں جب مسلمانوں نے سمرقند فتح کر لیا اور مسلمان وہاں بس گئے اور اپنے گھر بنا لیے اور ایک عرصہ گزر گیا تو سمرقند والوں کو معلوم ہوا کہ مسلمانوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہمارے ملک کو فتح کر لیا ہے۔
یعنی یہ کہ سب سے پہلے اسلام کی دعوت دیں، پھر جزیے کی پیشکش کریں، اور اگر وہ بھی منظور نہ ہو تو پھر مقابلہ کریں۔ لہذا انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں چند لوگوں کو روانہ کیا اور انہیں یہ بتایا کہ آپ کی فوج نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کیے بغیر سمرقند کو فتح کر لیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سمرقند کے قاضی کو حکم دیا کہ عدالت قائم کرو، پھر اگر یہ بات صحیح ثابت ہو جائے تو مسلمان فوجوں کو حکم دیں کہ سمرقند چھوڑ کر باہر کھڑی ہو جائیں، پھر اس سنت پر عمل کریں۔ چنانچہ قاضی نے ایسا ہی کیا۔ وہ بات صحیح ثابت ہوئی تو مسلمانوں نے سمرقند خالی کر دیا اور شہر سے باہر جا کر کھڑے ہو گئے۔ جب وہاں کے بت پرستوں نے مسلمانوں کا یہ عدل و انصاف دیکھا جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی، تو انہوں نے کہا کہ اب لڑائی کی ضرورت نہیں، ہم سب مسلمان ہوتے ہیں۔ چنانچہ سارا کا سارا سمرقند مسلمان ہو گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کے مالک تھے، لیکن آپ کے اندر نہ شاہانہ جاہ و جلال تھا اور نہ ہی تکبر اور بڑائی کی کوئی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ آپ کا لباس سیدھا سادہ اور کھانا معمولی تھا۔ آپ نہایت متواضع انسان تھے، لونڈی اور غلاموں کے ساتھ برابر کا سلوک کرتے تھے، نوکروں کے آرام کے وقت کا بھی خیال کرتے تھے، ان کے آرام کے وقت میں خود اپنے ہاتھوں سے کام کر لیا کرتے تھے۔ ایک بار آپ کسی مہمان سے گفتگو کر رہے تھے کہ رات زیادہ ہو گئی اور چراغ بجھنے لگا۔ نوکر سویا ہوا تھا۔ مہمان نے چاہا کہ نوکر کو جگا دیں، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے منع کر دیا۔ مہمان نے خود درست کرنا چاہا تو فرمایا کہ مہمان سے کام لینا اچھی بات نہیں۔ لہٰذا انہوں نے خود اٹھ کر چراغ میں تیل ڈالا اور اس کو درست کیا، اور فرمایا کہ میں چراغ کو درست کرنے سے پہلے بھی عمر بن عبدالعزیز تھا اور اب بھی عمر بن عبدالعزیز ہوں۔ یعنی ان کاموں کو کرنے سے آدمی چھوٹا نہیں بنتا۔ کیا آج کے زمانے میں کوئی ہے جو اپنے نوکروں کا اتنا خیال رکھتا ہو؟